السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ رسول برکت کی لکھ پڑھے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالعقد بالحوائج وتنال بالرخائم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب آپ نے حکم دیا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کر کے آئے تو ایک جن نے کہا تھا کہ میں اسے لے کر آؤں گا آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تک، لیکن وہیں آپ کی مجلس میں آپ کے وزیر آصف بن برقیہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور آپ نے وہ کر بھی دکھایا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، دعا مانگی، وظیفہ پڑھا اور فوراً وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فلما رآہ، پس جب تخت سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچ گیا اور آپ نے اسے دیکھا تو مستقرا عنده کہ اپنے یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا جو صرف پلک جھپکنے کی دیر میں آ گیا تھا، اور اسے منتقل کرنے میں، وہاں سے یہاں تک لانے میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا۔ قال، تو سلیمان علیہ السلام نے اس حصول نعمت کے شکر پر کہا ھذا، کہ اس سے میری مراد کا جو تھوڑی سی مراد جو پوری ہوئی اس تھوڑی سی مدت میں یہ جو میرے ساتھ معاملہ پیش آیا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، یہ میرے پروردگار کا مجھ پر احسان کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ جو اس نے مجھے عطا فرمایا باوجود یہ کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام بڑا پیارا سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر، کیا میں اس کا شکر کرتا ہوں، کیا میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میری کوئی تدبیر نہیں ہے، لہٰذا یا پھر یہ کہ ام اکفر، یا میں اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کرتا ہوں، کفرانی نعمت کرتا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میرے چاہنے سے یا میرے کرنے سے یا میری تدبیر سے ہوا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے شکر کی ادائیگی کا ایک بہترین طریقہ یہاں عطا فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا، تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی اہلی من یدعو یستجیب لہ، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں، ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ جو ان سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کے دعاؤں کو قبول فرمانے والا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا، قرآن آگے فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام کے قول کو، ومن، اور جو بھی شکر فإنہ یشکر لنفسہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، کیونکہ شکر نعمت موجودہ کے لیے قید ہے اور غیر نعمت موجودہ کے لیے جو تو یہ شکار ہے۔
لہٰذا وہ من کفرا، اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، اس کی عطیے کا جو ہے تو حق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ کریم، اس لیے کہ میرا پروردگار جو ہے، میرا رب جو ہے ان چیزوں سے برتر، وہ غنی ہے، اسے کسی کے شکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اسے تمہارے شکر ادا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ المفردات میں کہ نعمت و محنت دونوں آزمائشوں میں سے ہے، اس لیے کہ محنت صبر طلب کرتی ہے اور نعمت شکر اس بات کی مقتضا ہے، لہذا صبر کی ادائیگی آسان ہے بنسبت شکر گزاری کے، اس لیے کہ محنت سے زیادہ نعمت میں آزمائش ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہی صرف ہمارا امتحان ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو یہ نعمت بھی اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا کہا گیا کہ مصیبت اور تکلیف کو تو ہم سب امتحان اور آزمائش تصور کر لیتے ہیں، لیکن جب فرحت اور سرور کا، خوشی کا دور آتا ہے تو اور رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے، جبکہ پہلی قسم کے امتحان سے زیادہ بڑا سخت امتحان یہ ہوتا ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا ایک حساب سے آسان ہے بنسبت اس کے کہ انسان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ جو انسان صرف زبان سے شکر ادا کرتا ہے نا، تو صرف یہ نہیں کہ زبان سے شکر ادا کرے، بلکہ شکر کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اس نعمت کو اس جگہ صرف کیا جائے جہاں اس کے صرف کرنے کا، اس نعمت کو ویسے استعمال کیا جائے جیسے اس کے استعمال کرنے کا حق ہے، اس نعمت کو ویسے اس کا حق ادا کیا جائے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ جو انسان شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے پروردگار، لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا فرمائے، یہ بڑا امتحان ہے نا۔ میں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک اللہ کی طرف سے امتحان۔ اللہ نے فرمایا بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی رزق کی کمی کے ذریعے، کبھی جان کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، تو خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں امتحانات، جو صبر کر کے ان امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو، اور کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جائیں۔ تو لہٰذا جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو صبر انسان کر بھی لیتا ہے، کب؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتا ہے، کبھی مصیبت کے ذریعے تو کبھی انعامات کے ذریعے، کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ دے کر آزماتا ہے تو کبھی بہت کچھ دے کر کے اللہ امتحان لے لیتا ہے، بہت کچھ عطا کر کے انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ یہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں، اور نعمت ملنے کے بعد ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دونوں طرح سے آزماتا ہے۔ مصیبتوں کے بارے میں تو بہت ہم سن چکے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا شکر کے بارے میں بتاؤں کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ فرماتا ہے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ جو بندہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جیسا اس کا حق ہے تو ہم اس کی نعمتوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اس نے گویا اپنے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن جو انسان نعمتیں ملنے کے بعد ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یعنی انکار کر جاتا ہے، تو پھر ہم اس سے اپنی نعمتوں کو چھین کے لیتے ہیں۔
لیکن ایک فضل اس کے باوجود بھی اللہ کا بندے پر رہتا ہے، وہ فوراً نعمت کو نہیں چھینتا بلکہ بندے کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، اسے اشارے دیے جاتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے کئی معاملات اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ بندہ ان اشاروں اور کنایوں کو سمجھ کر راہ راست پر آ جائے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لیکن جب بندہ ان باتوں کو، ان اشاروں کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرے جیسا اس کا حق ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کا شکر ادا کرے، شکر کرے پروردگار کا۔ جن کو اولادیں نہیں ہوتی اللہ نے اولاد دی کہ ٹھیک ہے اللہ نے کرم فرمایا، بیٹا دیا، بیٹی، جو بھی دیا، تو نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب صرف ہم کیا کرتے ہیں، زبان سے شکر، ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میری اولاد ہوئی، میرا لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکی، بس ختم ہو۔ ایسا نہیں، اس کا حق ادا کرے۔ اس نعمت کا حق کیا ہے؟ اس اولاد کو اچھی تربیت دے، اسے اخلاق حسنہ دے، اسے نیک عادتیں اس کے اندر پیدا کرے، اسے اچھی تعلیم دے، اس کی اچھی پرورش کرے، اس کی اچھی تربیت کرے، یہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اگر ہم نے اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ وہ چاہے جو کرے، بس بعض لوگ ہوتے ہیں لاڑ پیار میں بچوں کو جیسے چاہے چھوڑ دیا، پھر آگے چل کے یہی لوگ فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ بچہ جب بگڑ جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر آ کر کہتے ہیں ماں باپ کے کوئی تعویذ دے دو، کوئی یہ کر دو، کوئی دعا پڑھ دو، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتا۔ ارے جو حق اس نعمت کا ادا کرنے کا وقت تھا اس وقت تم سوتے رہے، اس نعمت کا حق تم نے اس وقت ادا نہ کیا جب رب نے اولاد دی تھی۔ اسی بچپن سے اس کی اگر صحیح تربیت کی جاتی، اسے صحیح تعلیم دی جاتی تو آج وہ نعمت تمہارے لیے اللہ اور بڑھا دیتا۔ آج تمہیں اولاد کا سکھ نصیب ہوتا، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا تمہاری خدمتیں انجام دیتا رہتا، تمہارے دل کو سرور ملتا، اس نعمت میں اضافہ ہوتا کہ ہاں میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میری خدمتیں انجام دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن بچپن ہی سے بیٹے کو آوارہ چھوڑ دیا تو اب اس نعمت کا جب بچپن میں حق ادا نہیں کیا تو اب وہ نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ اب وہی بیٹے کے بارے میں شکایتیں آتی ہے، لوگ نام رکھتے ہیں، ارے کس کا بیٹا ہے، ارے کون اس کا باپ ہے، کیسی تربیت دی ہے، کیا اس نے اپنے اولاد کو سکھایا ہے۔ کیوں؟ تو یہ اسی لیے کہ ہم نے بچپن میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، ہم نے کفران نعمت کیا اس وقت۔ اسی طرح اگر سمجھ لے کہ اللہ نے ماں باپ کو حیات رکھا ہے تو ان کی خدمتیں کریں، یہ نعمت ہے بہت بڑی۔ ماں باپ کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت۔ آج کل اولاد انہیں بوجھ سمجھتی ہے، ایک بیٹا کہتا ہے تیرے گھر لے کر کے جا تو دوسرا کہتا ہے تو تیرے گھر لے کر کے جا، ایک کہتا ہے تیرے یہاں کھلا تو دوسرا کہتا ہے تیرے یہاں کھلا۔ ارے ماں باپ کی قدر جانے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان میں رکھی ہے۔ ان کے سبب سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے، ان کی دعاؤں سے تمہارے مقدر بدل جاتے ہیں اور تم انہیں ادھر سے ادھر بھگاتے ہو۔ تو اولاد اگر تم نے ان کی قدر نہ کی تو آگے چل کے تمہاری اولاد تمہاری قدر نہ کرے، کیونکہ جب اس نعمت کے حق ادا کرنے کا وقت آیا، جب اس نعمت کو صحیح طور پر ادا کرنے کا وقت آیا، جب ان کی خدمتیں انجام دینے کا وقت آیا تو تم نے منہ موڑ لیا، تم نے کفران نعمت کیا، تم نے اس نعمت کا حق ادا نہ کیا تو آگے چل کر تم بھی وہی نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ صرف زبان سے کہہ دینا اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا ملہ اچھا کٹ گیا، اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے کھیت اچھے نکل گئے، اللہ کا شکر ہے آج میرے پیشنٹ بہت زیادہ آ گئے، اللہ کا شکر ہے میرا دھندا بہت اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا سامان زیادہ سے زیادہ بک گیا، اللہ کا شکر ہے کہ آج میری پیمنٹ بڑھ گئی، میری کمائی بڑھ گئی، آج چھٹا ویتن لگ گیا، 7واں ویتن لگ گیا، 8واں ویتن لگ گیا، دولت میں تو اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، بس اللہ کا شکر ہے میری زندگی اچھی گزر۔ یہ شکر ہے، یہ تو زبانی خرچ ہوا۔ آپ نے عمل کیا کیا ہے اس نعمت پر؟ کیا آپ نے اس نعمت پر عمل کر کے اس کا حق ادا کیا؟ اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، اس مال کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں میں خرچ کرے، اس مال کو وہاں خرچ کرے جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جہاں خرچ کرنے سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، یہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہو، کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے ہو کہ ہمیں کسی کو دینا نہیں ہے، فقیر کو دھتکار دیتے ہو، دروازے پر آنے والے کو بھڑکا دیتے ہو، رشتہ داروں کو بھگا دیتے ہو، لہٰذا یہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنے کا سبب۔
اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ان نعمتوں کا ویسے شکر ادا کرو جیسا شکر ادا کرنے کا حق، ورنہ نہیں کرو گے تو یہی اولاد اور یہی مال تمہارے لیے دنیا میں بھی وبال بنے گا اور آخرت میں بھی وبال بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مقام مرتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے سماج کے اندر، اگر اس کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ ہے، کوئی اس کا جو ہے تو مرتبہ ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرو۔ لوگ کہتے چلو اللہ کا شکر ہے آج وہ یہ بن گیا، آج وہ ہو گیا، آج ایسا ہو گیا، آج وہ ہو گیا، لیکن اگر آپ نے کیا اس کا حق ادا کیا، اس مرتبے کا حق ادا کیے، آپ کے زیر تحت آنے والے لوگ، آپ سے امید رکھنے والے لوگ آپ سے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ انہیں اپنی ذات سے کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ سے ان لوگوں کو کتنا فیض مل رہا ہے، یہ زیادہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم کے اندر معزز بنایا، قوم کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قوم کا آپ حق ادا کرے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی تدبیر کرے، اس پر آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کی تدبیر کرے، لوگوں کا سہارا بنے، بے سہاروں کو سہارا دے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، ہر ایک کی مدد کرتے رہے۔ لہٰذا یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر مقام و مرتبہ پا کر آپ صرف اکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے میں تو میں ہوں، پھر کسی کی مدد نہیں کرنا، لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر کے انہیں روند کر کے نکل جانا، یہ کفران نعمت، یہ اس نعمت کا شکر آپ نے ادا نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ نے کفران نعمت کیا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی آپ کو ملنے والی۔ تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بھی نعمت دیتا ہے، انسان دے، اللہ نے صحت دی، آج ہم تندرست ہیں تو اس کا حق ادا کریں۔ جب ہم بیمار ہوتے بستر پر پڑ جاتے تب اللہ اللہ کرتے رہتے، جب بڑھاپے میں آ جاتے تب اللہ اللہ کرتے رہتے، جوانی میں ہم نے اس جوانی جیسی نعمت کی قدر نہیں، صحت یابی میں ہم نے اس صحت کی قدر نہیں کی، بڑھاپے میں پہنچ کر یا بستر پر پہنچ کر جب بیمار پڑ کر پڑتے ہیں اس وقت پھر اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لیکن ٹھیک ہے کرنا بھی چاہیے، لیکن جب یہ نعمت اللہ نے دی تھی، جب جوانی اللہ نے دی تھی، جب صحت اللہ نے دی تھی، کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا، کہ آپ نے رب کی بندگی کا فریضہ ادا کیا، کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے سجدے کیے، اللہ نے جوانی دی ہے تو جوانی میں سجدے کر لیجئے، اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت کے دور میں اللہ کی بندگی کر لیجئے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو سجدوں کو تڑپ کر کے رہ جاتے ہیں، پھر ان کی گردنیں جھکنے نہیں پاتی ہے، ان کی کمر اکڑ کے رہ جاتی ہے، وہ جھک نہیں سکتے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، اس وقت پھر وہ پچھتاتے کاش ہم نے جوانی میں سجدے کر لیے ہوتے، کاش ہم نے جوانی میں عبادت کر لی ہوتی، کاش جب ہم صحت یاب تھے تب ہم نے اللہ کی بندگی کر لی ہوتی، تب ہم نے روزے رکھ لیے ہوتے، تب نیک اعمال کر لیے ہوتے، تب لوگوں کی مدد کر لی ہوتی، تو آج آپ کے دل کو بھی سکون ملتا۔ لیکن جب یہ نعمت گزر جاتی ہے، جب انسان بستر پر لگ جاتا ہے، جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اب وہ پچھتاتا ہے کاش میں نے اس وقت اس نعمت کی قدر جانی، تو آج مجھے یہ ذلت کے دن نہیں دیکھنے پڑے۔ تو موجودہ نعمت، جب اللہ جو نعمت دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور صرف شکر میں نے کہا کہ یہ نہیں کہ زبان سے، بلکہ اس پر عمل کر کر کے دکھائے، جیسا اس کا حق ہے اس نعمت کا ویسا کرے، جہاں اس کو صرف کرنا ہے وہاں اس کو صرف کرے، تب جا کر کے آپ نے واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا کیا، اس کا شکر صحیح معنوں میں آپ نے ادا کیا ہے۔ لیکن آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، آج ہم عبادتوں سے دور ہیں، آج ہم شریعت کے قوانین سے دور ہیں، آج ہم گناہ اور بے حیائیوں میں لگے ہیں، آج ہماری جوانیاں اور آج ہماری صحت گناہوں کے اڈے پر، گناہوں کے بازار میں گزر رہی ہے، آج ہم اپنے حلال مال کو بھی حرام جگہ پر صرف کر رہے ہیں، حرام کاری میں صرف کر رہے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آج ہم اپنی اولاد کی کوئی قدر نہیں، انہیں اس میں تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ غرض کہ ہر نعمت کو انسان ٹٹول کر کے دیکھے کہ جو بھی چیز اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ اس کا کیا حق ادا کر رہا ہے، اس میں کیا وہ غلطی کر رہا ہے، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ یہ چیز ہمیں سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر بھی تعلیم، آپ کے خادم نے اس کام کو انجام دیا، آپ کی امت کے ولی نے اس فریضے کو انجام دیا کہ ایک تخت جو آپ سے 1500 میل کی مسافت کی دوری پر تھا، اسے پلک جھپکنے میں لے کر کے آ گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کرے کہ مولا تیرا شکر ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست جب ہمیں بھی نعمتیں دیتا ہے تو ہم بھول جاتے۔ یاد رکھو، اگر ایک ہوتا ہے فضل رحمان اور ایک ہوتا ہے دھوکہ شیطان، ایک ہے فضل رحمان اور ایک ہے دھوکہ شیطان۔
انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا کرے اور بندہ اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرے، اس کو وہاں خرچ کرے جہاں اس کے خرچ کرنے کا حق ہے، تو وہ خود دیکھے گا کہ اس کے دل میں ایک سرور پیدا ہوگا، اس کے دل میں خود ایک جو ہے تو اطمینان پیدا ہوگا، اس کے دل میں خوشی سی پیدا ہوگی۔ اور اگر اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہی چیز پیدا ہو جائے، تو پھر سمجھ لے کہ اس پر خدا کا فضل، وہ فضل رحمان ہے۔ اور اگر کبھی نعمتیں ملنے کے بعد انسان اکڑ جائے، ارے میری محنت، میں نے کیا، میں نے ایسا کیا، یہ میں کی رٹ اگر وہ لگاتا پھرے اور اپنے رب کے فضل سے منہ موڑ لے، تو پھر سمجھ لے وہ دھوکہ ہے شیطان نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ اسے اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے، وہ اسے اپنی بات سمجھ رہا ہے۔ اگر رب کا فضل نہ ہوتا تو تو یہ سب کچھ نہیں کر پاتا، اگر رب کا فضل نہ ہوتا تو تجھے اولاد نہ ہوتی، اگر رب کا فضل نہ ہوتا تو تجھے آج دولت نہ ملتی، اگر رب کا فضل نہ ہوتا تو آج اللہ قوم کے درمیان تجھے یہ بلند مقام اور مرتبہ عطا نہ فرماتا۔ تو یہ رب کا فضل ہے۔ بندہ اس بات سے جب منہ موڑ لیتا ہے تو شیطان اسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے، وہ اپنی انانیت کی بڑھاپتا ہے، وہ اپنی بڑائی بیان کرنے میں لگ جاتا ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان۔ اس دھوکے سے نکلے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ جب دیکھا کہ میرے ایک خادم نے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس کو لے آیا تو فوراً آپ سربسجود ہو گئے، اپنی رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آئے اور کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں، ایسے ایسے ولی اس نے میری امت میں بنائے ہیں۔ تب جا کے آپ نے رب تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ یہاں سے ہر انسان کو ایک سبق لینا چاہیے، ایک باپ کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کبھی وہ اپنی اولاد کو نیک تربیت دیتا ہے، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اور جب وہ اولاد آگے چل کر کے نام کماتی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی نیک اولاد عطا فرمائی، مولا تیرا کرم ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اگرچہ تم نے محنت کی ہے، اگرچہ تم نے اپنے بیٹی کی تربیت اچھے سے کی ہے، لیکن جب تم اسے رب کی طرف پھیر دو گے اور کہو گے مولا یہ تیرے فضل سے ہوا ہے، تو نے اگر تو نے توفیق بخشی تو میں اسے اچھی تعلیم دے سکا، مولا تو نے مجھ کو مال دیا ہے، یہ تیرا فضل ہے، اگرچہ محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، لیکن دینا تیرے اختیار میں ہے، تو اپنے فضل سے مجھ کو مال دے رہا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق بھی بخشی کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، بے سہاروں کی مدد کرتا ہوں، دینی کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اچھی جگہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں، تو لہٰذا یہ رب کا فضل ہے، اسے جانے اور اسے سمجھے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ مولا تیرا شکر ہے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک استاد کو چاہیے اگر اللہ اسے اچھے شاگرد عطا کر دے تو وہ خدا کا شکر ادا کرے، اگرچہ استاد محنت کر رہا ہے، طالب علم کو سکھا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے، مولا تو نے یہ توفیق بخشی کہ میں ان کی صحیح طریقے سے تربیت کر رہا ہوں، انہیں تعلیم دے رہا ہوں، آج میرے اندر میرے جو ہے تو اندر میں اتنے قابل شاگرد پیدا ہو چکے ہیں، ایسے لائق اور فرما بردار اور مطیع شاگرد پیدا ہو چکے ہیں جو خود میرے بعد ایک مقام پیدا کر چکے ہیں، جو جن سے سماج کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مخلوق جن سے فیض پا رہی ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ ایک پیر کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مریدوں کے اندر شب بیدار مرید پیدا فرما دے، نیک مرید پیدا فرما دے، وہ رب کا شکر ادا کرے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ایسے مرید عطا فرمائے ہیں، ایسے مرید میری امت میں میرے جو ہے مجھے ایسے مرید بخشے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن آج کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو آج سب کچھ الٹ نظر آتا ہے، آج ہر انسان صرف اپنی میں میں لگا ہوا ہے، آج ہر طرف سے نظام بگڑ چکا ہے، ماں باپ صرف اپنی پڑھائی کرتے ہیں، استاد اپنی پڑھائی میں لگا ہے، پیر صاحب الگ اپنی واہوائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے خدا کے فضل کو نہیں جانا کہ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے کرم کیا تو آج ہم سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور آج ہماری اولاد یا ہمارے شاگرد یا ہمارے مرید آج جو ہے تو سماج میں ایک مقام پیدا کر چکے۔ تو یاد رکھیے ایک اچھی اولاد ملنا، ایک اچھا شاگرد ملنا، ایک اچھا مرید مل جانا، یہ بھی خدا کا فضل ہے۔ اگر یہ لوگ رب کا فضل شکر ادا کرے تو اللہ مزید نعمت عطا فرمائے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ جو بھی نعمت دے وہ اس پر اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے، مولا تیرے فضل سے، تیرے چاہنے سے ہوا،
ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ لہٰذا چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم جب مسائل میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب ہم پر شکر کے دروازے کھلے تو ہم صبر نہ کر سکے، ہم شکر صحیح معنوں میں ادا نہ کر سکے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک تعالیٰ، جن کا ایک بلند مقام، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ یہ ان کی عاجزی کا عالم، یہ ان کی عاجزی کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اور مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب انسان کفرانی نعمت کرنے لگے، نعمتوں سے منہ موڑنے لگے اور اسے اپنا ہی عمل دخل اس میں سمجھنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے نعمتیں بھی چھین لیں گے۔ یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی کہ تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جن اگرچہ لطافت جسمانیہ رکھتے ہیں لیکن قوائے ملکوتیہ تک محدود ہیں، اور انسان اگرچہ کثیف جسمانیت والا ہے لیکن جب اسے کتاب الہی نصیب ہو تو قوت ربانیہ اسے نصیب ہوتی ہے، جس پر عمل کرنے کے سبب اس کے وہ قوت حاصل ہوتی ہے نا۔ کہ میں تھوڑا آسان اس میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہاں پر صاحب تفسیر روح البیان نے دو باتیں بڑی اچھے سے بیان کی ہے نا۔ اہل سنت کے دو عقیدوں کو انہوں نے بڑے اچھے سے اجاگر فرمایا کہ کرامات اولیاء کا ثبوت بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب جن تخت لانے کا دعویٰ کیا تو کیا کہا کہ سلیمان السلام میں اس تخت کو اس وقت لے کر کے آؤں گا جب تک کہ آپ اپنی مجلس میں جلوہ فرمائیں، یعنی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے کر کے آؤں، یعنی آدھے دن کیا۔ تو اب سوچنے کا مقام یہ صاحب تسل بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک جن کو یہ طاقت و قوت حاصل ہے تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان کو جنوں سے افضل بنایا، تو پھر ایک ولی کو اللہ کرامت کیسے عطا فرمائے؟ کیوں کرنا ہو کہ اللہ ایک ولی کو یہ طاقت و قوت اختیار عطا فرما دے؟ اور ہوا بھی ہے، قرآن نے اس بات کی شہادت بھی دی کہ جس بات کا دعویٰ جن نے کیا تھا، لہٰذا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے آصف بن برقیہ نے دوسری دلیل فرماتے کہ وہ کوئی نبی نہیں ہے، آصف بن برقیہ کوئی نبی نہیں ہے، باوجود اس کے انہوں نے اس تخت کو پلک جھپکنے میں لے کر کے آ اپنی مجلس سے غائب بھی نہیں ہوئے، اور پلک جھپکنے کی دیر میں وہ اس تخت کو لے کر بھی آ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ قرآن کی شہادت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا؟ کتاب الہی پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے نا۔ قرآن نے بھی یہ کہا نا کہ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ہے نا۔ تو گویا بتایا یہ گیا ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ نے انہیں بڑی بڑی طاقتیں عطا فرما رکھی ہے، لیکن انسان اگرچہ جن کی بنسبت بظاہر کمزور ہے، لیکن اگر یہ کتاب الہی پر عمل کرنے والا ہو جائے، یہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو جائے، اگر یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی روحانی طاقت عطا فرماتا ہے جو جنات سے بھی بڑھ کر کے ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ مقام بھی عطا فرماتا ہے کہ اس کی طاقت فرشتوں سے بھی بڑھ کر کے ہوا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمے اللہ نے کام لگائے ہیں اور فرشتے ان کاموں کو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، بڑے بڑے کام وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ولی کسی مقام پر فائز ہوتا ہے، جب کوئی ولی کسی غوثیت کے مقام پر جاتا ہے، فرد کے مقام پر جاتا ہے، افراد کے مقام پر جاتا ہے، قطب کے مقام پر جاتا ہے، تو اللہ وہ خدمتیں ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ ولی پھر وہ کام کر دکھاتے ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا، جہاں آپ کی سائنس بھی فیل ہو کر کے رہ جاتی ہے، جہاں مادیت دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے اولیاء اللہ کی روحانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کتاب پر عمل کر کے دکھایا ہے، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی اس پر بڑی تفصیل سے کہا تھا، ایک بات آج میں اس پر کہنا اور چاہتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن
جو ہماری مقدس کتاب ہے، جو رب کائنات نے ہم کو اپنا سب سے بہترین کلام عطا فرمایا ہے، جو تمام کتابوں کی سردار ہے، جس میں اولین و آخرین کا ذکر ہے، جس میں اول سے لے کر اخیر تک کے تمام علوم موجود ہے، ابتدائے دنیا سے لے کر کے قیامت قائم ہونے اور انسان کے جنت و جہنم میں داخل ہونے تک کا علم جس قرآن کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایک شخص کا علم اس کے اندر موجود ہے، ذرے ذرے کا علم اس میں موجود ہے۔ خود اس کتاب کا نازل کرنے والا رب فرماتا ہے کہ خشکی میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اس قرآن میں نہ ہو، اور تری میں کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اس قرآن میں نہ ہو۔ کتاب مبین ہے، یہ روشن کتاب ہے، لہٰذا یہ تبیان لکل شیء ہے، پوری لوح محفوظ کا علم بھی اس کے اندر ہے۔ تو ایسی کتاب جب ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم نے اس کتاب کا کیا حق جانا؟ یہ ایک بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ ہم نے اس نعمت کا حق ادا کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا کہ انہیں سب سے بڑھ کر اپنا رسول عطا کر دیا، سب سے بڑی نعمت اپنا حبیب عطا کر دیا، اور اپنے حبیب پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو ہم نے ہمارے حبیب پر نازل فرمایا ہے۔ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کسی سینے میں یہ طاقت نہیں تھی، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں تھی، کسی پوری مخلوق میں اللہ کی یہ طاقت نہ تھی کہ وہ خدا کے کلام کو برداشت کرتا، لیکن یہ قرآن کو اٹھانے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر کے ہے۔ اور تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا ہے، اس قرآن کا کتنا حق ادا کیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم حضور کے نام پر لنگر کر دے، ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے حضور کے نام پر انگوٹے چوم لیے، ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ہم حضور کے امتی ہیں، ان کا حق ادا ہو گیا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر! ارے ایک ہی بات پر اگر ہم عمل کر لیتے، میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر واقعی میں حضور کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لو۔ میرے آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آؤ اور اپنے نبی کی خاطر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ حضور کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میرا امتی 5 وقت کی نماز بجماعت اپنے وقتوں پر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جو دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ یہی وہ چابی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس کی نماز صحیح ہوگی کل قیامت کے دن اس کے سارے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اس کی دنیا بھی صحیح، اس کا برزخ بھی صحیح، اس کی قبر بھی صحیح، اس کا حشر بھی صحیح، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام لگے۔ تو چونکہ یہ حق ہم نے ادا نہیں کیا رسول کائنات کا، اصل چیز میں اب جو بتانے جا رہا تھا قرآن، ہم نے کیا سمجھا؟ قرآن ایسی عظیم نعمت، ایسی عظیم کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ آج غیر اس کتاب پر ریسرچ کر کے آج کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ آج یہود و نصارہ اس کتاب پر عمل کر رہے ہیں، اس کتاب پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور آج سائنس ایک نئی چیزیں جو ایجاد کر رہا ہے، یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ لیکن تم سے چھپایا جاتا ہے، یہ سب ظاہر نہیں کیا جاتا ہے کہ قرآن سے سائنس کا کتنا گہرا تعلق۔ اگر میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں تو پھر ایک الگ پورا ایک موضوع ہو جائے، بس اتنا کہہ کر بھی گزارنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر آج غیر ریسرچ کر اسے اپنا نام دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کر دکھایا ہے، جبکہ یہ سب قرآن کا معجزہ ہے۔ اصل میں ہم قرآن سے غافل ہو چکے ہیں، ہم قرآن سے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پر عمل کرنا تو دور، قرآن کو پڑھنا تک گوارا ہم نہیں کرتے۔ اس عظیم نعمت کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم دراصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں قرآن سے قریب کرنے کے لیے چند چیزیں ہمیں جو تو عطا کی، چند چیزیں، جیسے قرآن خوانی کرنا ہے نا۔ اگر تمہارے گھر میں خوشی کا ماحول ہو، نیا گھر بنائے ہو تو قرآن خوانی کر لو، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر گھر میں موت بھی ہو جائے تو ہمیں قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا، ٹھیک ہے بھی، مرنے والے مرحوم کے لیے اِیصال ثواب کرو، 10واں 20واں 40واں کرو، عرس جو ہے تو ان کی برسی کرو۔ بزرگان دین کے تہوار کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان بزرگوں کی یاد منائی جائے، اس دن قرآن پڑھ کر ان بزرگوں کو اِیصال ثواب کیا جائے، ان سے اکتساب فیض کیا جائے، ان کی زندگیوں کو جانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ اصل مقصد تھا۔ لہٰذا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ بس اسے چننے چاٹنے کی کتاب سمجھ بیٹھا۔ ہم نے کیا سمجھا
ہم یہ سمجھتے ہیں بس قرآن کو اگر گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو قرآن پڑھا لو، سورہ بقرہ پڑھا لو، یہ کروا لو وہ کروا لو۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا کہ کوئی مر رہا ہے تو بھائی مولانا صاحب کو بلا کر سورہ یاسین پڑھوا لو، کوئی انتقال کر گیا ہے 10ویں 20ویں فاتحہ کے لیے مولانا کو بلواؤ، ان سے قرآن پڑھوا لو۔ لہٰذا مرنے والے کے لیے بولے ایک چادر ضروری ہوتی ہے۔ ارے بھائی کس نے ضروری کرا؟ ایک چادر یعنی 40 قرآن پیسے دے کر کے لوگ پڑھواتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اس پر تو آپ کو اجرہ ہی نہیں ملنا ہے۔ اگر کوئی انسان پیسہ لے کر کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تو ثواب ملنا ہی نہیں ہے، اس نے تو پیسے کے لیے قرآن پڑھا ہے۔ جب اس کو ثواب نہیں ملا تو تمہارے مردے کو کیا بھیجے گا؟ تو پیسہ دے کر بھیجنے سے بہتر ہے کہ انسان خود اس قرآن کو پڑھتا، لیکن نہیں، ہم نے کیا سمجھا بس قرآن مردوں کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مصیبت آ گئی تو جھاڑ پھونک قرآن سے کرا لو، پڑھ پھونک قرآن سے کرا لو، دم کرا لو، تعویذات لکھوا لو۔ ہم نے قرآن کو بس اتنی حد تک کے محدود رکھا، ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن میں غور نہیں کیا، جبکہ قرآن بار بار دعوت دے رہا ہے افلا یتدبرون، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، آخر تم اس میں اپنی عقلیں کیوں نہیں لگاتے؟ اس پر ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے اس قرآن کے اندر اگلی کچھ امتوں کے احوال کو بیان کیا ہے، اللہ نے اس میں تمام علوم رکھ دیے ہیں، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس پر ریسرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر تم غور کرو گے، اس پر ریسرچ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، رب کائنات نے اس قرآن میں کیا کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے جو اسلاف گزر گئے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین جنہوں نے قرآن پر ریسرچ کیا ہے، جن کی زندگیاں قرآن پر گزر گئی ہے، صرف ایک ذات کو دیکھ لو، امام اعظم کی ذات ہے جس نے صرف قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی کیا ہے اور قرآن سے وہ علم کا خزانہ نکال کر ہمیں دیا بھی۔ میں نے کہا تھا کہ امام اعظم وہ ذات ہے کہ جنہوں نے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور ہماری طرح یعلمون تعلمون والا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایک لفظ کو اس کے مخارج کے ساتھ صحیح طور پر ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھا جاتا تھا۔ ایسے 61 قرآن صرف ختم کرنا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ امام جب قرآن کو پڑھتے اور جس آیت سے گزرتے اس آیت میں غور بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فقہ حنفی کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا جو ہے تو فقہ حنفی ہے۔ آج فقہ حنفی پوری دنیا کے اندر اسی لیے مانا جاتا ہے کہ امام اعظم نے اس قرآن میں غور کر کر جن مسائل کا استخراج فرمایا ہے، جن مسائل کو ہمیں دیا ہے، یہ موتی آپ کہاں سے نکال کر کے لائے، یہ مسائل آپ کہاں سے نکال کر کے لائے؟ اسی قرآن سے لائے۔ یہ سارا علم قرآن میں ہے، یہ مسائل قرآن میں موجود تھے، لیکن وہ نظر چاہیے تھی، وہ نظر اللہ نے امام اعظم کو عطا فرمائی۔ آج ہم قرآن پڑھتے بس پڑھ کر کے گزر گئے، ادھر سے آیا بس یعلمون تعلمون کیا اور گزر گئے۔ وہ ایسا نہیں پڑھتے تھے قرآن۔ میں نے کہا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا، آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز عطا فرماتے رہے، روزانہ رات میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم فرماتے۔ ایسے ہی نہیں قرآن کو پڑھتے تھے، جب قرآن کی جس آیت سے گزرتے تھے تو ایک آیت کی ایک نہیں ہزاروں تفسیر پر غور کر لیا کرتے۔ یہ آپ کا معاملہ تھا۔ آپ نے علم باطن کہاں سے نکالا؟ اس علم باطن کو کہاں سے ظاہر کیا؟ اسی قرآن سے ظاہر کیا۔ علماء ظواہر نے قرآن سے ظاہری علوم نکالا، فقہ کے مسائل نکالے، اور اولیاء کاملین نے اسی قرآن پر غور کر کے باطنی علوم کو نکالا۔ قرآن سے انہوں نے باطنی علوم نکال کر کے، تصوف کے مسائل نکال کر کے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ امام اعظم سرکار غوث اعظم کا صرف ایک بات میں مختصر کے ساتھ بتا دوں کہ جب آپ کے امتحان کے لیے کئی علماء پہنچے کہ آپ کا امتحان لیا جائے، ہے نا، اس وقت ابن جوزی جو بہت بڑے عالم تھے، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم کا علم بہت زیادہ، چلو چل کر آج ان کا امتحان لیتے ہیں۔ لہٰذا ایک آیت پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی ایک آیت اور اس کی تفسیر بیان۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم تو ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، تفسیر میں جانا تو دور کی بات ہے۔ ایک ایک آیت کے کتنے معنی ہوتے ہیں، کتنے مفاہیم و مطالب ہوتے ہیں، اس کی تفاسیر کتنی ہوتی ہے، اس کا عربی صرف اور نحو کیا ہوتا ہے، کب معنی بدلتے ہیں، کب کیا حکم آتا ہے، کون سی آیت سے عقیدہ بنے گا، کون سی آیت سے مسئلہ بنے گا، کون سی آیت پر عقیدہ بنانا حرام ہے، کون سی آیت سے مسئلہ نکالنا حرام ہے، کس سے کیا حکم ہوگا، یہ ساری چیزوں پر ہمارے علماء نے، ہمارے اولیاء نے اس پر غور کیا، اس پر جا کر کے عمل کیا ہے۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ جب بیٹھے کرسی خطاب پر اور آپ نے جب شروع فرمایا تو آپ نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان فرمائی، پہلی تفسیر، جس کو سن کر کے ابن جوزی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے چوٹی کے علماء
ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلائے کہ ہاں انہوں نے صحیح بات کی۔ پھر سرکار غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان فرمائی، انہوں نے دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کے سر ہلایا۔ تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر، یہاں تک کہ سرکار غوث پاک نے اس آیت کی 13 تفسیریں بیان فرمائی۔ ایک ہی آیت ہے لیکن 13 مطلب اس کے بیان فرما دی۔ 13 مطلب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو 13 مطلب تک بیان فرما دیا، جب سرکار بغداد نے 14واں مطلب بیان فرمایا تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ ہم تو 13 تک جانتے تھے، لیکن سرکار نے 14 بتائی، اور 14 نہیں بلکہ آپ نے 60 تفسیریں اس کی بیان کی۔ ایک ہی آیت کے 60 معنی کیسے ہوتے ہیں، کیا مطلب اور کیا مفاہیم نکلتے ہیں، کیا مسائل نکلتے ہیں، شریعت کا کیا مسئلہ نکلتا ہے، تصوف کا کیا مسئلہ نکلتا ہے، طریقت کا کیا مسئلہ نکلتا ہے، حقیقت کا کیا نکلتا ہے، معرفت کا کیا نکلتا ہے۔ امام سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ 60 تفسیریں بیان کر دی تو ابن جوزی جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اٹھ کر سرکار غوث پاک کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے اور کہتے واقعی میں آپ اس وقت کے امام۔ تو یہ ہوتا ہے قرآن پر عمل کرنا، یہ ہوتا ہے قرآن کا حق ادا کرنا۔ ہم نے تو قرآن کو صرف چننا چاٹنا اور اوپر بس رکھ دیا، ہم نے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اسی لیے میں کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ھذا من فضل رب، یہ میرے رب کے فضل سے ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے ولی پیدا فرمائے کہ جو دعا کرتے تو اللہ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ آج اس امت کو چاہیے کہ وہ رب کا فضل، رب کا شکر ادا کرے کہ اس نے ایسی کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے کہ جس میں تمام علوم موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے، اور قیامت تک اس کتاب میں پھیر بدل نہیں ہو سکتا، اور رب نے اسے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس امت کا بچہ بچہ اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ اس قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ تورات، زبور، انجیل، یہ کتاب صرف اسی نبی کو یاد ہوتی جس پر وہ اتری تھی، یا اس امتی کو یاد ہوتی جو ان کی امت کا ولی ہوتا، بس اس کے بعد کوئی اس کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا منہ زبانی۔ لیکن اتنا بڑا قرآن اللہ نے امت محمدیہ کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ رب کا فضل ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلواؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھواؤ، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سکھاؤ، لہٰذا تب جا کر اس نعمت کا تم حق ادا کر پاؤ۔ آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیتے ہیں، بڑی خوشی سے میرا بچہ موبائل چلا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ چند مہینوں کا، 1 سال کا بھی ہوتا ہے، اور بچہ ذرا سا موبائل کی اسکرین ادھر ادھر کر دیتے، ہم کہتے ہیں دیکھ میرے بیٹے کو موبائل چلانا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم نے بچپن سے اس کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیا، لیکن قرآن جب بچہ نہیں پڑھتا ہے، جب صحیح سے وہ دین کی تعلیم نہیں لیتا ہے، تب ہمیں اس پر افسوس نہیں ہوتا۔ جب یہی بچے آگے چل کر کے پھر فحاشیت اور عریانیت میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن نے جو ہے تو موبائل کی لت لگ جاتی ہے، تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے گیم کھیلنے میں اپنا سارا وقت برباد کرتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جب وہ حرام کاری کی طرف نکل جاتا ہے، تب جا کر کے ایک کف افسوس ملتے ہیں کہ کاش ہم نے بچپن میں بیٹے کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا ہوتا، کاش ہم نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی، تو تم نے بچپن میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، ورنہ آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، پھر ایسا مال اور ایسی اولاد تمہارے لیے فتنے کا سبب۔ بہرحال ایک آخری چیز یہاں پر کہ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء امت کی کرامت کا انکار کرنا یہ بد قسمت لوگوں کی علامت۔ جو لوگ اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بد قسمت، محروم القسمت ہے، قسمت سے محروم قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں کیونکہ بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے اولیاء کی کرامت تو مانتے ہیں لیکن پرانے بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو پچھلے بزرگوں کی کرامت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اپنے زمانے کے بزرگوں کی بزرگی اور ان کی کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے بزرگوں کی، اپنی جماعت کے بزرگوں کی کرامت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن دوسرے بزرگوں کی کرامت کا انکار کر دیتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صاحب تفسیر بیان کہ ان کی مثال ان یہودیوں کی طرح ہے کہ جس طرح یہود اور نصارہ نے صرف اپنے نبی کو نبی مانا اور دیگر انبیاء اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔
تو جس طرح وہ کفر کے دلدل میں جا پڑے، جس طرح انہوں نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، صرف اپنے نبی کو نبی مانتے، ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، یہ ان کی قسمت کا قصور ہے۔ ایسے لوگ جو تو کفر کے دلدل میں جا پڑے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو صرف اپنے بزرگوں کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن دیگر بزرگوں کی کرامتوں کا انکار کرتے، ایسے لوگ گمراہی میں جا پڑتے۔ اس دور میں اگر میں بات کروں کھل کر کے تو وہابی دیوبندیوں کو آپ دیکھ لیجیے، اگر جب آپ ان سے غوث پاک کی کرامت کا آپ ان کے سامنے ذکر کریں گے، غریب نواز کی کرامت کا ذکر کریں گے، داتا ہجویری کی کرامت کا ذکر کریں گے، میرا داتار کی کرامت کا ذکر کریں گے، موسیٰ قادری کی کرامت کا ذکر کریں گے، جب آپ ان کے سامنے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کرامتوں کا ذکر کریں گے، یہ کہیں گے شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں جانا چاہیے مزاروں پر، ان بزرگوں سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے، انہیں غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے، یہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں رکھتے ہیں، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، حضور کو غیب کی باتوں کی خبر نہیں ہے، حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے بزرگوں کی بات آتی ہے، میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی کتابیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، ارواح ثلاثہ نام کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ کر کے دیکھیں جس میں انہوں نے اپنے اکابر بزرگوں کی، جس میں تھانوی، گنگوہی، نانوتوی اور امبیڈوی کی کرامتوں کو بھر بھر کے لکھا ہوا ہے کہ تھانوی کتنا بڑا عالم تھا اور کتنا بڑا ولی تھا، گنگوہی اور نانوتوی کتنے بڑے اپنے وقت کے عالم بھی تھے اور بہت بڑے ولی بھی تھے، ان سے کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا، اور یہ تو غیب بھی جانتے تھے، یہ تو لوگوں کے دلوں کی خبر رکھ لیا کرتے تھے، انہیں پہلے سے ساری باتوں کا علم ہوتا تھا۔ ایسی ایسی کرامتیں انہوں نے اپنے بزرگوں کی لکھ رکھی ہے کہ جب بات آئی اپنے بزرگوں کی تو زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے اور اتنی بڑائی ہانک دی، اتنی بڑائی بیان کر دی کہ اللہ اکبر، کفر و شرک کے دلدل تک کے جا پڑے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے تو اپنے ایک مولوی حسین احمد تانوی کو خدا تک معاذ اللہ بنا دیا۔ لیکن جب ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے، وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے اور خدا کے شریک بھی نہیں ہے، تو اس پر بھی کفر کے فتوے دے دیے جاتے ہیں۔ ہم صرف یا رسول اللہ کہہ دیں تو ہمیں مشرک قرار دے دیا جاتا ہے، ہم جو ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مان لے تو ہمیں مشرک ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اپنے مولویوں کو اور اپنی جماعت کے بزرگوں کو اتنا بڑا ولی مان لے، خدا تک مان لے، رسول کے درجے تک پہنچا دے، تب بھی ان کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو یہ وہ یہودیوں کی طرح ہے، جس طرح یہودیوں نے صرف اپنے نبی کو نبی مانا اور دوسرے نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گئے، ایسے ہی انہوں نے صرف اپنے بزرگوں کی کرامتوں کو مانا، ان کی بزرگی کو مسلم جانا، اسے تسلیم کیا، لیکن دوسرے بزرگ چاہے وہ غریب نواز ہو، غوث پاک ہو اور بھی دیگر بزرگان دین ہو، ان کی کرامت خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کر کے یہ لوگ کفر اور گمراہی کے دلدل میں جا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ لہٰذا بس یہاں پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ لہٰذا نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا، اس ضمن میں نے عشاء کی نماز سے متعلق آپ کے سامنے مسائل رکھے تھے، آج بھی چند مسئلے اس کے سماعت کریں۔ اگر کسی نے فرض یعنی عشاء کی فرض کے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ نہ پڑھی اور جماعت کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے اسے پڑھ لے اور اس کے بعد پھر 4 رکعت نفلوں کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ غیر موقدہ ہے نا۔ اگر کبھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، کسی سبب سے کسی دن دیر ہو گئی اور آپ پہنچے اور جماعت قائم ہو گئی، تو آپ جب جماعت سے نماز پڑھ لیں اور اس سنت غیر موقدہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے پہلے اسے پڑھیں، اس کے بعد غیر موقدہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض کے پہلے کی 4 رکعت جو سنت غیر موقدہ تھی یا ہے اس کو آپ نے شروع کر دیا اور جماعت قائم ہو گئی تو صرف 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ اب بعض لوگ آتے دیکھتے کہ ابھی گھڑی میں کتنا ٹائم ہے، ابھی 2-3 منٹ ہے، تب بھی جا کے نیت مان لیتے۔ ایسے وقتوں میں بھی وہ لوگ نیت مان لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چلو امام کی 1 رکعت ہونے سے پہلے ہماری سنت ہو جائے گی، اٹھک بیٹھک مارے کہ بھاگ کر کے آتے۔ بھائی نماز کو پہلے تو یہ تو اطمینان سے پڑھو، صحیح طور پر پڑھو، اگر وقت نہیں ہے تو غیر موقدہ کو چھوڑ دو، یا اگر جب حکم یہاں تک کہ ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی غیر موقدہ اور جماعت قائم ہوگی، جماعت جو ہے یہ فرض نماز ہے اور وہ جو ہے غیر موقدہ ہے، تو
تو اس پر 2 پر سلام پھیر دو، پہلے یہ ہوتی کہ تکبیر تحریمہ کی بڑی فضیلت ہے نا. جو شخص امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. جو امام کی ولدالین پر آمین کہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آمین اور اس کی نماز کو قبول فرماتے ہیں. تو یا ہم اس کو چھوڑ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بس ہم اپنی اس میں فکر میں رہتے ہیں. تیسرا ایک مسئلہ کہ نماز عشاء سے پہلے سونا ہے نا، اور بعد نماز عشاء دنیاوی باتوں میں کھیل تماشے قصے کہانیوں کو سننا یہ مکروہ ہے نا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی سو جاتے ہیں. کبھی کبھار کی بات الگ ہے کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، بہت تھک گئے ہیں، کبھی کبھار آپ سو گئے تو بات الگ ہے، لیکن کوئی اس کو عادت بنا لے عشاء سے پہلے یعنی مغرب کے بعد سونے کی عادت بنا لے تو یہ مکروہ ہے. یہ فعل شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بہتر طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سو جائیں. رسول کائنات اسلام کا یہی طریقہ تھا کہ سرکار اسلام عشاء کی نماز پڑھ کر کے آرام فرماتے سو جایا کرتے تھے. پھر رات کو اٹھ کر کے سرکار شب بیداری کرتے. رات آدھی رات حضور آرام فرماتے اور آدھی رات اللہ کی عبادت کیا. تو لہٰذا عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی دینی محفل ہو تو جائز، کوئی دینی پروگرام ہو، بزرگان دین کے قصے ہو، ان کے واقعات بیان ہو رہے ہو تو یہ جائز ہے نا. نماز عشاء میں آخری 2 رکعت جو ہے نفل ہے نا، اسے کھڑے ہو کر پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے. اگر کوئی بیٹھ کر بھی پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے. ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کی اصلاح کرے. دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.